لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب قصے میں سورۃ الکہف میں مشہور قصہ ہے جو 7 اور نمبر تو ہمیں معلوم نہیں کتنے تھے، فتیہ جو غار میں جانے والے ینگ لوگ تھے جن کا ذکر سورۃ الکہف میں شروع میں ہے۔ اچھا، وہ عرب نہیں ہے جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور جہاں تک تاریخی ریکارڈ ملتا ہے نہ وہ کسی نبی کے زمانے کے ہیں اور نہ وہ کسی کتاب کو جاننے والے ہیں۔ یعنی وہ 7 نوجوان ہیں، ایک شہر میں رہتے ہیں، وہاں پر لوگ جو گریک میتھولوجی ہوتی ہے نا، زوس اور آرمیڈیز جو ان کے خدا ہوتے ہیں یونانی، لیکن ان کے دل میں توحید تو ہے، دل میں توحید آ گئی نا، ان کو یہ خیال آیا کہ یہ سارے خدا نہیں ہو سکتے، ایک ہی خدا ہونا ہے۔ اب ان کے دل میں یہ خیال آیا تو انہوں نے اپنے سوسائٹی کے مذہب کا انکار کیا۔ جب انکار کیا تو اس کو ایک بہت بڑی بدتمیزی مانا گیا، تو ان کو اصل میں سزائے موت دی گئی صرف اس ایمان کی بنیاد پر کہ ایک ہی خدا ہے۔ اب وہ اپنے رب کی وحی کو نہیں جانتے، ان کو انبیاء کا نہیں پتا، بس یہ پتا ایک ہے رب، دل مان گیا کہ ایک ہی رب ہے۔ اب وہ شہر سے بھاگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ہمارے رب اپنے خاص خزانوں میں سے ہمیں ایک اپنی رحمت دے اور ہمارے لیے جو سیدھا راستہ ہے وہ مہیا کر دے، آسان کر دے۔ یہ ان کی دعا ہے۔ یہ دعا انہوں نے عربی میں نہیں پڑھی، یہ دعا انہوں نے کسی نبی سے نہیں سیکھی، یہ دعا انہوں نے کسی کتاب میں جا کر کسی عالم سے جا کے نہیں، یہ ہم پہاڑ میں جا کے اپنی پناہ لینے لگے اس کے لیے خاص دعا بتا دیں، یہ نہیں کیا انہوں نے۔ ان کے دل سے یہ بات نکلی کہ ہمارے رب اب آپ ہی راستہ دکھا سکتے ہیں اب تو، اور اب ہر طرف سے جو ہے ہمارے اوپر ظلم ہونے والا ہے، رحمت صرف آپ کی طرف سے ہی آ سکتی ہے۔ یہ بھاگتے بھاگتے انہوں نے یہ دل سے انہوں نے یہ دعا کی، اور اللہ تعالیٰ کو یہ دعا اتنی اچھی لگی کیونکہ دل سے نکلی تھی کہ اس کو قرآن میں رکھ دیا۔ اب ہم بڑا قرآن کا عالم، کوئی بھی حافظ، وہ جب بھی دہراتا ہے، ہم تو ویسے بھی سورۃ کہف پڑھنے کی جمعے پہ سنت ہے، ہم اس دعا کو ریپیٹ کرتے ہیں، دہراتے ہیں، اور یہ مسنون دعاؤں میں سے، قرآن کی دعاؤں میں سے ہے، منسوس دعاؤں میں سے ہے۔ لیکن اس کی اصل کیا ہے؟ اصل تو یہ کچھ نوجوان لڑکے جن کا کوئی علم بھی نہیں تھا، بس دل صاف تھا۔ اس سے قرآن ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ دعا کی اصل کیا ہے اور دعا کی خوبصورتی کیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک بلڈنگ ہوتی ہے، بلڈنگ کی ایک بنیاد ہوتی ہے، بلڈنگ میں ستون ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ڈیکوریشن کی دیواریں بنتی ہیں، پینٹ ہوتا ہے اور چیزیں خوبصورت لائٹنگ ہوتی ہے، لیکن اصل جو بنیاد ہے وہ دل سے دعا مانگنا ہے۔ اگر بنیاد ہے تو بلڈنگ کھڑی ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ بنیاد پہ کوئی زور نہیں ہے، اور جو ساری چیزیں اس کو خوبصورت کرتی ہیں ہمارے دن میں، اس پہ سارا زور ہے۔ وہ بلڈنگ کھڑی نہیں ہے، آپ نے پینٹنگز لگانی شروع کر دی، بنیاد اس کی کھڑی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی لیے ایک طرف تو یہ سوال ویلڈ ہے کہ اس موقع کی کون سی دعا ہے، اس موقع کی کون سی دعا ہے، لیکن اگر آپ کو کسی موقع کی خاص دعا پتہ نہ ہو تو آپ کے دل میں کسی بھی زبان میں اگر آپ نے اپنے رب سے سنسیئر دعا کی ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ ہمارا رب سنتا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اس میں قید نہیں ہے بالعربیہ، قرآن نے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا میں جو بھی دعا کرتا ہے، جب بھی کرتا ہے، میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ یہ نہیں کہا جو عربی میں کرتا ہے اس کا جواب دیتا ہوں، یا جو میری سکھائی ہوا دعاؤں کو پڑھتا ہے میں صرف انہی کا جواب دیتا ہوں۔ جب بھی کوئی دعا دے گا، جب بھی اپنے رب کو دعا دے گا، وہ سن لے گا۔ یہاں تک کہ میں تو نان مسلمس کو جانتا ہوں جو مسلمان ہونے سے پہلے بار سے نکلا، شراب پی ہوئی ہے، نشے میں ہے، تھوڑا سا نشہ اترتا ہے، اوپر آسمان پہ دیکھ کے کہتا ہے I just need your help، بس تیری مدد، اگر مجھے پتا ہے تم ہو کہیں اوپر، بس میری مدد کر دو۔ کہتا ہے اس کے بعد سے ایک کے بعد ایک میری زندگی میں واقعہ یہ ہوا کہ میں مسلمان ہو گیا۔ نہ اس نے عربی میں دعا کی، نہ کسی سے سیکھی، وہ دل سے اس نے رب کو پکارا ہے، اس نے اپنی زبان میں اہدنا الصراط المستقیم کہا ہے ایکچولی، اور تعالیٰ نے جواب دیا اس کا، رائٹ؟ تو یہ چیز اصل میں سمجھنے کی ہے۔ اس کو آرٹیفیشل نہ بنا لیا جائے، اس کو صرف خالی الفاظ نہ بنا لیا جائے جو دہرائے جائیں، جن کا ورد کیا جائے۔ اسی لیے اور لوگوں نے اس کو ایک انفارچونیٹلی انڈسٹری سا بنا دیا ہے کہ اچھا یہ چیز 45 دفعہ پڑھو، پھر ایسے کرو، پھر اس کا یہ دم مارو، پھر یہ کرو، پھر وہ کرو، پھر یہ تمہاری جو ہے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پرسکرپشن سروس بنا دی ہے، جیسے فارمیسی جا کے پرسکرپشن لیتے ہیں نا، یہ دعا ہر 4-6 گھنٹے بعد لیں، تو لوگ اب ٹوٹ کے لکھ کے نا یہ اچھا یہ پڑھیں اور یہ 3 دفعہ پڑھیں اور ایسے پڑھیں۔ دیکھیے کچھ چیزوں میں اللہ رسول نے بتا دیا، سبحان اللہ 33 دفعہ پڑھو، الحمدللہ 33، وہ بتایا، رسول نے بتایا، ان کو کہاں سے پتہ چلا؟ وہی سے آیا ہے، اور کسی انسان کو
کہاں سے خبر ملی کہ یہ 100 دفعہ پڑھنا ہے یا 150 دفعہ پڑھنا ہے یا 4 دفعہ پڑھنا ہے یا 6 دفعہ پڑھنا ہے؟ اگر نبی نے نہیں کہا، جس کو غیب سے خبر آتی ہے، آپ کو کہاں سے غیب سے خبر آ گئی کہ اس کو اتنی دفعہ پڑھنے سے یا ایسے پڑھنے سے؟ جب تک وہ چیز ثابت نہ ہو، یعنی وہ وحی کی سورسز سے نہ آ رہی ہو، اس کو خامخواہ ایسے مان لینا کہ اس طرح پڑھنے سے اتنا اثر ہوگا، اس طرح پڑھنے سے اتنا اثر ہوگا، یہ غلط ہے میرے نزدیک. کیونکہ غیبیات اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور غیبیات کا کوئی دعویٰ کرنے لگے کہ ہاں جی یہ کریں، دیکھنا گارنٹی اس کا بڑا فائدہ ہوگا جی، آپ کر لیں، یا یہ صرف ایک اصل میں یہ کرسچینٹی میں ہے ہم سے زیادہ. لوگ کہتے ہیں نا کہ آیت الکرسی آپ حفاظت کے لیے 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیں. کہاں، کس نے کہا؟ سنتے چلے آ رہے ہیں یہی نا، تو فالو کرتے جا رہے ہیں. یا اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ حرج کیا ہے کہ 7 دفعہ پڑھ لیا، اچھی بات ہے پڑھ لیا. نہیں، میں تو کہتا ہوں آپ 7 دفعہ پڑھیں، آپ 70 دفعہ پڑھ لیں، بہت اچھی بات ہے. غلط بات کیا ہے؟ غلط بات یہ ہے کہ آپ نے جب اس نمبر کے ساتھ ایک گارنٹی لگا دی کہ اب یہ کریں گے تو یہ ہوگا، کاز اینڈ ایفیکٹ. یہ جب آپ کرتے ہیں نا غیب کے بارے میں، کیونکہ غیب کی دنیا میں ہوگا نا کہ آپ نے یہ دعا پڑھی، اس کا یہ اثر ہوگا، اس اثر کا علم صرف نبی کو دیا جاتا ہے، اس اثر کا علم عام آدمی کو نہیں دیا جاتا. تو کوئی اگر یہ کلیم کرنا شروع کر دے کہ اس کو معلوم ہے کہ اس الفاظ پڑھنے کا یہ نتیجہ نکلے گا، اور اس کی نہ کوئی قرآن سے بنیاد، نہ ہمارے نبی کی سنت سے بنیاد، تو پھر یہ کرنا غلط ہے. اگر کوئی انکریجمنٹ کے لیے کہہ رہا ہے کم از کم 7-10 دفعہ پڑھ لیا کرو، اچھا ہے. میں تو کہتا ہوں اگر پڑھنا ہے 7 دفعہ پڑھو، 5 دفعہ پڑھو، 50,000 دفعہ پڑھو، لیکن سوچ کے پڑھو، سوچ کے پڑھ لو. قرآن کے مقاصد میں سے اس کا ایک بنیادی مقصد ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم سوچو سمجھو. یہ قرآن کے مقاصد میں سے ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تاکہ تم پڑھتے رہو، دہراؤ، تاکہ تم یاد کرو، یہ الفاظ ہی نہیں استعمال ہوئے قرآن میں. الفاظ استعمال ہوئے سوچو، گہرائی سے سوچو، تدبر کرو، عقل استعمال کرو، فکر استعمال کرو، یہ الفاظ استعمال ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمیں سوچ والا بنائے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.